بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم WTO کا انٹروڈکشن اور جو ڈفرینٹ WTO ایگریمنٹس ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ WTO ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو ورلڈ ٹریڈ کو ریگولیٹ کرتی ہے اور ایک لیول پلینگ فیلڈ فار انٹرنیشنل ٹریڈ وہ سیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو WTO کی بنانے کے لیے 1940 کے درمیان میں ٹاکس سے شروع ہوئی تھیں۔ تو اس میں سب سے پہلے بریٹن ووڈ میں میٹنگ ہوئی جس کے نتیجے میں IMF اور ورلڈ بینک بنا۔ اسی طرح سے US نے ITO جو انٹرنیشنل ٹریڈ آرگنائزیشن ہے اس کو بنانے کے لیے کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ تو اس کے درمیان میں ایک انٹرم ایگریمنٹ جو عارضی ایک ایگریمنٹ تھا جس کو گیٹ بولتے ہیں، جنرل ایگریمنٹ آن ٹیرس اینڈ ٹریڈ، وہ وجود میں آیا۔ تو اس گیٹ کے اندر جو مختلف ٹریڈ کے اسپیکٹس ہیں وہ کور کیے جاتے تھے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا WTO کے کریشن سے پہلے ITO US نے کوشش کی کہ ITO بن جائے، انٹرنیشنل ٹریڈ آرگنائزیشن۔ تو تب تک جو گیٹ ہے وہ ٹریڈ پالیسی کو گورن کرتی تھی۔ تو جب کہ گیٹ بن گئی تو اس کے حوالے سے جو گیٹ کے ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز ہیں یا اس کے اندر جو اس کا دائرہ کار ہے اس میں ایک تو یہ ٹریڈ پالیسی کے رولز بنانے میں ہیلپ کرتی ہے اور ایک فورم پرووائڈ کرتی ہے فار نیگوسیشن آف ٹریڈنگ پارٹنرز۔ کوئی بھی اگر ٹریڈ پالیسیز یا ٹیرفز کے اوپر اور رولز کے اوپر ایشوز ہوں تو ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور جو گیٹ میں جو نیگوسیشنز ہیں وہ نیگوسیشن راؤنڈز میں ہوتے ہیں جو کہ ٹائم ٹو ٹائم ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو فائنل ڈیسیجنز ہیں وہ منسٹیریل میٹنگ کے اندر لیے جاتے ہیں، ان کی اپروول دی جاتی ہے جس میں سارے ممبر ملکوں کے ٹریڈ منسٹرز وہ شامل ہوتے ہیں اور وہ وہاں پہ جو ڈفرینٹ ڈیسیجنز اور نیگوسیشنز کے ریزلٹس ہیں ان کے اوپر ڈسکشن کے بعد ان کی اپروول دیتے ہیں۔ یہ جو منسٹیریل میٹنگ ہے یہ ہر 2 سال کے بعد ہوتی ہے۔ تو اس میں جو WTO کا ایک ہیڈ کوارٹر جنیوا کے اندر ہے تو وہاں پہ ہر ملک کا ایک ایمبیسڈر ہوتا ہے یا پرماننٹ مشن ہوتا ہے، تو اس کو ایک ایمبیسڈر ہیڈ کرتا ہے، اور پاکستان کے ایمبیسڈر جو WTO میں ہیں وہ ڈاکٹر مصطفیٰ پراچا ہیں۔ اس سے پہلے مشہور تھے ڈاکٹر توقیر شاہ، وہ رہے وہاں پہ۔ تو پاکستان 1995 1 جنوری سے اس کا ممبر ہے، اور 1948 سے پاکستان گیٹ کا ممبر تھا۔ تو اب اگر ہم دیکھیں کہ جو WTO کے کریشن کے حوالے سے جو ڈفرینٹ راؤنڈز ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلے جو 5 راؤنڈز ہیں وہ 1947 سے 61 کے درمیان ہوئے، اور اس میں جو زیادہ تر فوکس رہا وہ ٹیرف کی ریڈکشن پہ تھا۔ 1964 سے سٹارٹ کے دوران کینیڈی راؤنڈ ہوا، 6واں راؤنڈ، اس میں ٹیرفز کے اوپر بات ہوئی اور اینٹی ڈمپنگ کے اوپر۔ 1973 سے 79 میں ٹوکیو راؤنڈ ہوا جس میں ٹیرف اور نان ٹیرف بیریئرز کے اوپر ڈسکشن ہوئی۔ 1986 سے 94 کے اینڈ تک یوراگائے راؤنڈ ہوا جس میں ٹیرف، نان ٹیرف بیریئر، سروسز ٹریڈ، انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس، ٹیکسٹائلز، ایگریکلچر، ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ، اور اس کے اینڈ پہ WTO کریٹ ہوئی۔ تو جو نواں راؤنڈ ہے وہ 2001 سے 2003 میں ہوا دوحہ کے اندر۔ تو اس میں ناما ایگریمنٹ، نان ایگریکلچر مارکیٹ ایکسیس، ٹریڈ اینڈ انوائرمنٹل گڈز، ٹریڈ فیسیلیٹیشن میکانزم، جغرافیکل انڈیکیٹرز، ٹریڈ ریلیٹڈ اسپیکٹس آف انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس، ٹرانسپیرنسی اینڈ گورنمنٹ پروکیورمنٹ، ان کے اوپر ڈسکشن ہوئی۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا WTO کے نیگوسیشنز کے ڈفرینٹ راؤنڈز ہوتے ہیں۔ تو جو راؤنڈز کا دائرہ کار ہے جو ان کا فوکس ہوتا ہے وہ عام طور پہ ٹیرفز کے اوپر ہوتا ہے کہ کتنا ٹیرف جو امپورٹس کے اوپر ٹیکسز گورنمنٹس لگاتی ہیں امپورٹنگ کنٹریز ان کو کیسے کم کیا جائے، کٹس کیسے لگائے جائیں۔
تو اس کے لیے جو پرنسپل سپلائر ہے، جو میجر سپلائر آف دیٹ پروڈکٹ ہے، اور جو پرنسپل امپورٹر ہے یا ڈیمانڈر ہے، ان کے درمیان نیگوسیشنز عام طور پہ ہوتی ہیں۔ تو جب ان کے درمیان ٹیرف کٹس کے اوپر نیگوسیشنز کامیاب ہو جاتی ہیں تو پھر وہ والا جو ایگریمنٹ ہے وہ سارے ممبر کنٹریز پہ لاگو ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر جو لارج کنٹریز ہیں، بڑے ملک ہیں، وہ ڈومینیٹ کر جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ حالیہ راؤنڈز کے اندر جو نیگوسیشنز تھے وہ ایک فارمولہ بنانے کے بعد ٹیرف کٹ کے لیے اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے، اور پھر کوئی نہ کوئی ایک ایگریمنٹ یا اس کے اوپر کنسنسس کے بعد بات فائنل ہو جاتی ہے۔ رولز کے اوپر نیگوسیشنز ہو جاتی ہیں، مثلا اس میں ایک گروپ ملکوں کے ڈفرینٹ گروپس وہ چینجز سجیسٹ کرتے ہیں اور دوسروں کو وہ پھر پرسو کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اس کے اوپر سپورٹ کریں، یا اس کے اوپر وہ ان کو ایگری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے اندر بھی جو بڑے ملک ہیں وہ چونکہ جلدی ملکوں کو پرسو کر لیتے ہیں، ان کے پاس پاور ہوتی ہے، تو یہاں پہ بھی وہ تھوڑا بہت ڈومینیشن ان کی ہوتی ہے۔ اگر ہم حالیہ دور میں WTO کا دیکھیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا، سب سے پہلے تو یہ جنوری 1 1995 میں کریٹ ہوئی ہے، اس سے پہلے یہ گیٹ تھا۔ اس وقت آلموسٹ 164 ممبرز ہیں، اور جو ریسنٹ ممبرز بنے ہیں ان میں افغانستان، لائبیریا، سیچلس، اور اس میں مونٹی نیگرو اپریل 2012 میں، ایران، عراق، لیبیا، سربیا، سوڈان اس کے ممبرز نہیں ہیں، اور اس کا ہیڈ کوارٹر جنیوا کے اندر ہے، جہاں پہ ILO، وائپو اور ادر کنٹریز کے وہاں پہ وہ ہیڈ کوارٹرز ہیں۔ تو WTO کو جو مین لیڈ کرتا ہے وہ ڈائریکٹر جنرل ہوتا ہے، اور اس کا جو پہلے تھا رابرٹو ایزویٹو، اس نے 31 اگست 2020 کو چھوڑا، لیکن اب جو ڈیوڈ واکر ہے نیوزی لینڈ کا ریپرزینٹیٹو، تو وہ چیئر ہے اور وہ اس کی ورکنگ کو سپروائز کرتا ہے۔ اس کے 3 پارٹس ہیں WTO کے۔ ایک گیٹ ہے جو شروع میں اس کی فاؤنڈیشن سٹون اس نے لے کیا، تو اور یہی میجر پارٹ آف WTO ہے، جس کے اندر گڈس کی ٹریڈ کے اوپر ٹیرفس اور وہ ان کی ٹریڈ کے حوالے سے رولز، ریگولیشنز اور گورننس کے اوپر بات ہوتی ہے۔ دوسرا پارٹ ہے گیٹس جو سروسز کی ٹریڈ کو فوکس کرتا ہے، اور تیسرا مین ایگریمنٹ جو ہے یہ مین پارٹ وہ ٹرپس ہے، انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے اوپر۔ تو جو WTO کے بیسک پرنسپلز ہیں ان میں یہی ہے کہ ٹریڈ کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ، جو ریسٹرکشنز ہیں ان کو کم سے کم کرنا، فری ٹریڈ کو انشور کرنا۔ تو اگر ہم اسپیسیفکلی دیکھیں تو سب سے پہلا جو اس کا پرنسپل ہے وہ ہے ٹریڈ وداؤٹ ڈسکریمنیشن۔ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، نہ پروڈکٹس کے لحاظ سے، نہ نیشنز کے لحاظ سے۔ تو اس میں ٹیرف کی بھی بات ہو سکتی ہے، ٹیرف کو کم کرنا، اور اگر آپ نے لگانے ہیں تو وہ پورے سارے ملکوں کے لیے سیم ہونے چاہیے۔ تو ٹریڈ وداؤٹ ڈسکریمنیشن میں 2 فردر پارٹس ہیں اس کے۔ ایک ہے موسٹ فیورڈ نیشن ٹریٹمنٹ۔ تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر ممبر کنٹری کو بالکل اسی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے ہم اپنے موسٹ فیورڈ نیشن کو ٹریٹ کریں گے۔ مثلا فرض کریں پاکستان اگر سعودی عرب کے ساتھ زیادہ وہ کھینچا ہوا ہے، لنکڈ ہے، تو پاکستان سعودی عرب کی چیزوں کو بالکل بہت زیادہ فیور کرتا ہے، لیکن اگر اسی سے ملتی جلتی چیز انڈیا سے مل جاتی ہے یا پڑی ہوتی ہے تو پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس کو بھی اسی طرح سے ٹریٹ کرے جس طرح سے سعودی عرب سے ملنے والی فرض کریں کھجور ہے۔ تو اگر ان کی کوالٹی میں، آؤٹ لک میں کوئی فرق نہیں ہے تو کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے سعودی عرب کی کھجور میں اور انڈیا کی کھجور میں۔ تو دوسرا جو اس کا پارٹ ہے وہ ہے نیشنل ٹریٹمنٹ۔ تو یہ پروڈکٹس کے لیے جو موسٹ فیورڈ نیشن ٹریٹمنٹ ہے وہ ملکوں کے لیے ہے، جو نیشنل ٹریٹمنٹ ہے وہ چیزوں کے لیے ہے۔ تو ہم جو WTO ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جب ایک ملک کا ایک پروڈکٹ آپ کے ملک میں آ جاتا ہے تو آپ نے اس ملک نے اس پروڈکٹ کو ایسے ٹریٹ کرنا ہے جیسے وہ اپنے
ملک کے اندر پیدا ہونے والے پروڈکٹ کو ٹریٹ کرتا ہے. تو اس سے بھی جو ڈسکریمنیشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آلدو دیر آر سم ایکسیپشنز ٹو دیز پرنسپلز، لیکن یہ دو میجر پرنسپلز ہیں جو ٹریڈ وداؤٹ ڈسکریمنیشن کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، انشور کرتے ہیں. تیسرا پرنسپل ہے فریئر ٹریڈ گریجولی تھرو نیگوسیشنز. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ٹریڈ بیریئرز ہیں وہ آپ نے کم سے کم کرنے ہیں. ملکوں کو چاہیے کہ وہ ان کو کم سے کم کریں، لیکن ضرور ابرپٹلی نہیں ہے، فوراً نہیں ہے، اچانک نہیں ہے، بلکہ ایستا ایستا اور نیگوسیشنز کے ساتھ ایک دوسرے کو پرسویٹ کر کے ایک دوسرے کی بات منوا کے. تو ان میں کسٹم ڈیوٹیز کے اوپر بات ہو سکتی ہے، امپورٹ بینز کے اوپر، امپورٹ کوٹا، اور جو کوانٹیٹیو ریسٹرکشنز ہیں ان کو کم سے کم کرنا یا ان کے اندر فلیکسیبلٹی لانے کے لیے ڈسکشن ہوتی ہیں یا ہونی چاہیے. چوتھا پرنسپل ہے پریڈکٹیبلٹی تھرو بائنڈنگ اینڈ ٹرانسپیرنسی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی بھی جو چینجز کرنی ہے یا آپ کے جو کمٹمنٹس ہیں وہ لوگوں تک بڑی آسانی سے ان کی انفارمیشن جانی چاہیے. یعنی اگر کوئی رول سیٹ ہو گیا ہے تو ایک تو وہ بائنڈنگ ہے سب کے لیے، اور دوسرا وہ رول وہ ریگولیشن یا وہ کوئی ریسٹرکشن وہ سارے ملکوں تک، سارے ٹریڈنگ پارٹنرز کو پتہ ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، یعنی وہ سب کے لیے ایکول ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی ٹریڈ بیریئر جو ہے وہ بڑھانا یا کم کرنا ہے تو وہ ایک خاص ٹرانسپیرنٹلی کرنا ہے، اور وہ سارے لوگوں تک اس کا پتہ ہو، اور وہ سارے لوگوں کے لیے، سارے ٹریڈنگ پارٹنرز کے لیے وہ ایکولی اپلیکیبل ہو. اسی طرح سے اسٹیبلٹی اینڈ پریڈکٹیبلٹی. تو اس سے کیا ہوتا ہے، انویسٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے، جابز اچھی کریٹ ہوتی ہیں، کنزیومرز کین فلی انجوائے بینیفٹس آف فری ٹریڈ. تو یہ بھی ہے. پانچواں پرنسپل ہے پروموٹنگ فیئر کمپٹیشن. تو جو WTO ہے یہ ایک فری ٹریڈ انسٹیٹیوشن ہے، لیکن اس میں ٹیرفز الاؤڈ ہیں، لیکن وہ ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے اور وہ بائنڈنگ ہونے چاہیے. یعنی ایک تو سب کو پتا ہو جیسے پچھلے پرنسپل میں ہم نے دیکھا، اور دوسرا ان کے اوپر اچھی طرح سے عمل ہو، بائنڈنگ ہو سب ملکوں کے لیے. یہ نہ ہو کسی کے لیے آپ لو کر دیں، کسی کے لیے بڑھا دیں. تو یہ ساری چیزیں آپ نے ایکولی کرنی ہے، نہ کہ سلیکٹیولی. تو جو WTO ہے یہ ایک سسٹم آف رولز ہے ڈیڈیکیٹڈ ٹو اوپن، فیئر اینڈ انڈسٹارٹیڈ کمپٹیشن. تو کمپٹیشن بڑھانے کے لیے جو بالکل واضح ہے، کلیئر ہے، سب کے لیے سیم ہے. اور جو لاسٹ پرنسپل ہے وہ جیسے سارے ہمارا جو گول ہوتا ہے کہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، اکنامک ریفارمز لے کے آنی چاہیے. تو جو WTO ہے وہ اس کے اندر بھی جو ڈیولپمنٹ پروسیس ہے اس کے اندر بہت اچھی طرح سے کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اسپیشلی فار ڈیولپنگ کنٹریز وچ نیڈ فلیکسیبلٹی ان امپلیمنٹیشن آف ایگریمنٹ. تو یہ میجر پرنسپلز ہیں. تو اس میں جیسے ہم نے بات کی کہ جو ڈیسیژنز ہیں وہ نیگوسیشن زونز میں ہوتے ہیں، اور جو منسٹرز ہیں وہ اپنے ملکوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور وہ جو ریزلٹس ہیں نیگوشیشنز کے ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ان کو اپروو کرتے ہیں. تو یہ WTO منسٹیریلز کے اندر یہ ہوتے ہیں، اور یہ ہائیسٹ اتھارٹی ہے. یہ ہر 2 سال بعد ہوتے ہیں. تو بڑے کچھ بہت فیمس بھی ہوئے، جیسے سیٹل منسٹیریل میٹنگ ہے، اور جو 2013 کی میٹنگ تھی وہ بالی کے اندر ہوئی، جو 2015 کی ہے وہ نیروبی میں ہوئی. تو یہ تھوڑا سا اس کی فنکشننگ ہے، WTO کیسے فنکشن کرتی ہے. تو اب ہم چیتا جو اس کے میجر ایگریمنٹس ہیں ان کی اگر بات کریں تو ان میں سب سے پہلا ایگریمنٹ آن ایگریکلچر ہے، اور یہ یوراگائے راؤنڈ جو 1994 کے اینڈ تک چلا اور 1995 کے شروع میں WTO بن گئی. تو یہ اس کے اینڈ پہ یہ والا ملٹی لیٹرل ایگریمنٹ ہے
جو ایگریکلچر کو وہ ڈیل کرتا ہے اور اس کے لیے ڈفرینٹ رولز ریگولیشنز اور گورننس کا میکنزم بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس ایگریمنٹ میں 3 میجر پارٹس ہیں. ایک ہے مارکیٹ ایکسیس، جو خاص طور پہ ٹیرف جو ایکسپورٹنگ کنٹریز ہیں ان کے لیے جو ڈفرینٹ ٹیرفس کی ریجیمز ہیں ان کو سیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ڈومیسٹک ایکسپورٹ میں یہ سبسڈیز اور جو ادر پروگرامز ہیں ایگریکلچر کے لیے اس کے لیے ڈفرینٹ رولز ریگولیشن ڈیوائز کرتا ہے. اور تیسرا ہے ایکسپورٹ سبسڈیز اینڈ ادر میتھڈز وچ آر یوزڈ ٹو ایکسپورٹ آرٹیفیشلی کمپٹیشن سفر. تو جو ایکسپورٹ سبسڈیز ہیں جو کمپٹیشن کو ڈسٹارٹ کرنے میں وہ کام رول پلے کرتی ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ جو ایگریمنٹ ہے، ایگریمنٹ آن ایگریکلچر کا ایکسپورٹ سبسڈی کا کلاز، وہ ڈفرینٹ رول سیٹ کرتا ہے. تو سب سے پہلے جو ایگریمنٹ آن ایگریکلچر کا کمپوننٹ ہے وہ ہے مارکیٹ ایکسیس. تو اس میں یہ رول یا یہ والا جو کمپوننٹ ہے وہ صرف ٹیرفس لگانے کی بات کرتا ہے. جو باقی ریسٹرکشنز ہیں ان کو ایستا ایستا سے ان کو ٹیرف کی طرف لے کے جانا ہے. تو نان ٹیرف میئرز آر نیڈیڈ ٹو بی ریپلیسڈ بائی ٹیرف، جس کو ہم ٹیریفیکیشن کہتے ہیں. مثلا جو نان ٹیرف بیریئرز ہیں یا کوانٹیٹیو ریسٹرکشنز ہیں یا کوٹاز ہیں یا انوائرمنٹل سٹینڈرڈز ہیں، ان کو آپ نے ٹیکسوں کی فارم میں لے کے آئیں. جو نان ٹیرف بیریئرز ہیں ان کو ایستا ایستا آپ نے ٹیرف یعنی ٹیکس امپورٹ ٹیرف کی شکل میں لے کے آنا ہے، جس کو ٹیریفیکیشن کہتے ہیں. تو جب یہ WTO وجود میں آئی 1995 میں، تو اس وقت جو ڈیولپ کنٹریز تھے ان کے لیے یہ رکھا گیا کہ انہوں نے جو ٹیرفس ہیں اپنے ان کے آن این ایوریج 36% ڈیکریز کرنے ہیں ان ایکول سٹیپس اوور 6 ایئرس. یعنی ہر سال 6% ٹیرف انہوں نے کم کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر ایک چیز کے اوپر امپورٹ ٹیرف 100% ہے تو 6 سال کے بعد اس کے اوپر جو ٹیرف ہے وہ 64% رہ جانا چاہیے. جبکہ ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے ایک تو ٹائم پیریڈ زیادہ تھا 10 سال، اور ان کے لیے جو کٹ ریکوائرڈ تھا وہ 24% تھا. جبکہ جو لیسٹ ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے لیے کوئی ایسی بائنڈنگ نہیں تھی، دے ور ناٹ ریکوائرڈ ٹو کٹ اینی ٹیرف. تو اس میں جو مارکیٹ ایکسیس ہے اس میں اسپیشل سیف گارڈ میئرز بھی لینے کی بات ہو سکتی ہے، تو اس کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا گیا. لیکن ابھی بھی جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ سبسڈیز آر الاؤڈ ٹو کنٹینیو. تو ایک طرف تو آپ مارکیٹ ایکسیس کو انشور کرنے کے لیے آپ ٹیرفس کی ریڈکشن کی بات کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے ایک ملک وہ ٹیرف ختم کر کے لیکن وہ اپنے ایگریکلچر کو سبسڈیز وہ دے رہے ہیں. تو یہ ایک ایشو ہے. تو جو سبسڈیز ہیں وہ ڈومیسٹک ایکسپورٹ کے اندر آتی ہیں. تو جو WTO کا ایگریمنٹ آن ایگریکلچر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کچھ سبسڈیز یا ڈومیسٹک ایکسپورٹ آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں، لیکن سم آف اٹ یو کینٹ. تو فار ایگزامپل جو سپورٹ پرائس میکنزم ہے یا سبسیڈائز ڈومیسٹک پروڈکشن ان اینی وے، جو کہ آپ سبسڈیز دیتے ہیں ڈومیسٹک پروڈکشن کے اوپر یا آؤٹ پٹ کے اوپر جو پرائس سپورٹ دیتے ہیں، اس کے 3 پرابلم ہو سکتے ہیں. اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی امپورٹس کم ہوں گی. دوسرا آپ کو جب آپ ڈومیسٹک سپورٹ دیں گے ان پٹ کے اوپر آؤٹ پٹ کے اوپر تو آپ کی پروڈکشن زیادہ ہو جائے گی. اس سے کیا ہوگا کہ جو باہر سے آپ چیزیں امپورٹ کر رہے ہوں گے وہ کم ہو جائیں گی. تو اس سے جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے وہ کم ہو جائے گی. اسی طرح سے چونکہ آپ کی پروڈکشن زیادہ ہو گئی ہے، آپ کی ریکوائرمنٹ کم ہے، تو اس ملک کو ایکسپورٹ سبسڈی دینی پڑے گی. ادروائز وہ جو سرپلس اماؤنٹ آف آؤٹ پٹ ہے وہ ضائع ہونے کے چانسز ہیں. تو پھر تیسرا کیا ہوتا ہے، جب آپ ایکسپورٹ سبسڈی مل بھی جاتی ہے تو یا نہ بھی ملے تو جہاں پہ گلٹ ہے، جہاں پہ ایکسیس پروڈکشن ہے، تو وہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے وہاں پہ وہ ڈمپ کر دیں گے. ڈمپ کا مطلب کیا ہے کہ اپنے ملک میں اس چیز کی پرائس کم ہوگی، لیکن آپ اپنے ملک میں جو ڈومیسٹک مارکیٹ ہے اس چیز کی پرائس زیادہ ہوگی اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ ملک کم پرائس پہ وہ بیچ دے گا. تو
اس لحاظ سے جو ڈفرینٹ پرمیٹڈ سبسڈیز ہیں اس کے لیے جو WTO کا ایگریمنٹ آن ایگریکلچر ہے وہ 3 طرح کی ڈفرینٹ پروگرامز یا پالیسیز بناتا ہے جو کہ دے آر ریلیٹڈ ٹو پروڈکشن ڈائریکٹلی. تو جس کے لیے جو ایسی سبسڈیز ہیں یا سپورٹ ہے جن کا ڈائریکٹ امپیکٹ نہیں ہے پروڈکشن کے اوپر، تو وہ 3 طرح کی. ایک ہے ایمبر باکس، 3 طرح کی جو پالیسیز ہیں یا پروگرامز ہیں. تو ایمبر باکس کیا کہتا ہے کہ آپ نے جو سبسڈیز ہیں دے ہیو ٹو بی ریڈیوسڈ، دے ہیو ٹو بی سلو ڈاؤن. تو ڈومیسٹک پالیسیز جن کا ایسی پالیسیز جو پروڈکشن کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہیں اور الٹیمیٹلی ٹریڈ کو بھی افیکٹ کرتی ہیں اور ان کو ہم ٹریڈ ڈسٹارٹنگ کہتے ہیں، تو ان کو کم کرنا ہے یا ریڈیوس کرنا ہے. تو اور وہ جو رینج ہے وہ 13 سے 20% ہے. اور جو ایسی ایمبر باکس سبسڈیز ہیں دے آر ناٹ ریکوائرڈ ٹو بی کمپلیٹلی ایلیمینیٹڈ، بلکہ ان کے اندر کمی لے کے آنی ہے. لیکن جو لیسٹ ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے لیے ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. گرین باکس اور بلو باکس میئرز یا سبسڈیز یا پالیسیز، یہ ایسی پالیسیز ہیں جن کا پروڈکشن اور ٹریڈ کے اوپر بہت ہی منیمم امپیکٹ ہے. تو اس میں یہ جیسے ہم نے بات کی گرین باکس میں کون کون سی سبسڈیز ہیں، یہ ایسی سبسڈیز ہیں جو پروموٹ کرتی ہیں ریسرچ، ڈیزیز کنٹرول، انفراسٹرکچر اور فوڈ سیکیورٹی. تو اب دیکھیں ایگریکلچر ریسرچ میں اگر گورنمنٹ کوئی سبسڈی دیتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ نہیں ہے، اس کا انڈائریکٹ امپیکٹ ہے. اس طرح سے ڈیزیز کنٹرول، نئے پیسٹ آ جائیں، نئی ڈیزیز آ جائے تو اس کے کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ اگر کوئی میئر لیتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ نہیں ہے. سڑکیں بناتی ہے گاؤں میں تو وہ بھی انڈائریکٹلی افیکٹ کرے گا. اور فوڈ سیکیورٹی کے لیے اگر گورنمنٹ کوئی میئرز لیتی ہے تو ایسی سبسڈیز دے آر ایکسیپٹڈ، دے آر ایگزیمپٹڈ فرام اینی بائنڈنگ یا فرام اینی کنٹرول یا فرام اینی کٹ. تو اس میں جو پیمنٹس میڈ ڈائریکٹلی ٹو فارمرز دیٹ ڈو ناٹ اسٹیمولیٹ پروڈکشن، مثلا فارمز آف ڈائریکٹ انکم سپورٹ، تو ایسی بھی جو ڈائریکٹ انکم سپورٹ ہے اس طرح کے بھی جو میئرز ہیں وہ بھی اس سے ایگزیمپٹڈ ہیں. اسی طرح سے جو فارمرز کو اگر گورنمنٹ کوئی اسسٹنس دے فار دی ریسٹرکچرنگ آف ایگریکلچر تو وہ بھی الاؤڈ ہے. مثلا آپ کوئی نئی کراپ انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں، آپ اریگیشن سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں، ایپلیکیشن کو چینج کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی سبسڈیز یا ایسی سپورٹ وہ الاؤڈ ہے. بلو باکس میئرز کون سے ہوتے ہیں؟ یہ ایسی سپورٹ ہے جو ایگریکلچر اور رورل ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کرتی ہے، سپورٹ کرتی ہے. تو اس میں ایسی ڈائریکٹ پیمنٹس ٹو فارمرز ویئر فارمرز آر ریکوائرڈ ٹو لمٹ پروڈکشن. تو اس میں اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ فلاں چیز کی پروڈکشن کم کریں تو فارمرز کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کوئی انسینٹو دیں گے وہ الاؤ ہوگا. تو اس میں یہ والا جو ایگریمنٹ کا حصہ ہے یہ اس میں ہم ڈی منیمم سپورٹ ہے، تو یہ ایسی ہے کہ منیمم اسکیل آف سپورٹ ود کمپیئر ٹو ٹوٹل ویلیو آف سپورٹڈ پروڈکٹس. تو یہ 10% فار ڈیولپنگ کنٹریز ہے اور 5% فار ڈیولپڈ کنٹریز ہے. تو ڈی منیمم سپورٹ کیا ہے کہ جو ٹوٹل ویلیو آف سپورٹڈ پروڈکٹس ہے ان کا 10% ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے اور 5% ڈیولپ کنٹریز کے لیے. ایکسپورٹ سبسڈی یہ تیسرا کمپوننٹ ہے. تو یہ والا جو پارٹ ہے ایگریمنٹ کا، یہ ایکسپورٹ سبسڈیز آن ایگریکلچرل پروڈکٹس وہ اس کو روکتا ہے unless the subsidies are specified in a member's list of commitments. یہ اس وقت تک prohibited ہیں جب تک کہ وہ ملک جو ممبر کنٹریز ہیں وہ اس کو شامل نہیں کر لیتے. تو لسٹ آف کمٹمنٹس اگر تو انہوں نے آپس میں کمٹ کیا ہوا ہے کہ ہم نے ایکسپورٹ سبسڈی دینی ہے تو پھر تو الاؤڈ ہے، لیکن اگر اس لسٹ میں نہیں ہے تو پھر ہر طرح کی ایکسپورٹ سبسڈی وہ نہیں الاؤڈ. تو اس میں اس کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ ایکسپورٹ سبسڈی دونوں طرح سے، یعنی ان ٹرمز آف منی اینڈ
ان ٹرمز آف کوانٹیٹیز آف ایکسپورٹ ریسیونگ سبسڈیز، وہ دونوں کم ہونی تھی. یعنی ایکسپورٹ سبسڈی کتنی چیزوں پہ مل رہی ہے وہ بھی کم ہونے چاہیے، اور کتنی مل رہی ہے. آپ اگر 1 بلین دے رہے ہیں تو اس کو کم کرنا ہے، اور آپ اگر 100 ملین ٹن پہ دے رہے ہیں تو اس کو آپ نے کم کرنا ہے. تو اس میں بھی یہ ہوا کہ جو ممبر کنٹریز ہیں انہوں نے اس کو ریڈیوس کرنے پہ وہ ایگری کر گیا، لیکن کمپلیٹلی ایلیمینیٹ کرنے کی ضرورت محسوس بھی نہیں ہوئی اور انہوں نے اس پہ ایگری بھی نہیں کیا. دوسرا ایگریمنٹ ہے اسی سے ریلیونٹ، اس کو ہم ATC بولتے ہیں، ایگریمنٹ آن ٹیکسٹائل اینڈ کلوتھنگ. تو یہ 1974 سے 1995 تک جو ٹیکسٹائل کے اندر ٹریڈ تھی وہ ہوتی تھی ملٹی فائبر ایگریمنٹ کے اندر. 1974 سے لے کر 1995 کے شروع تک، جب تک یوراگوئے راؤنڈ نہیں ہوا، تو ٹیکسٹائل سیکٹر پورے کا پورا MFA کے انڈر گورن ہو رہا تھا. تو یہ ایک فریم ورک تھا جو بائی لیٹرل ایگریمنٹس یا یونیلیٹرل ایکشنز کو اسٹیبلش کرتا تھا ان ٹرمز آف کوٹا، یہ لمٹنگ امپورٹس انٹو کنٹریز، جو جن ایسے ملکوں کی طرف امپورٹس کے حوالے سے جن کی جو ڈومیسٹک انڈسٹریز ہیں وہ ڈیمیج ہو رہی تھیں ڈیو ٹو انکریز امپورٹس، تو ان کے لیے اس کے اندر کوٹاز کے ڈفرینٹ فریم ورکس تھے. تو 1995 میں جب WTO آئی تو جو ATC ہے یعنی ایگریمنٹ آن ٹیکسٹائل اینڈ کلوتھنگ، یہ دوبارہ اس نے ٹیک اوور کیا اور جو ملٹی فائبر ایگریمنٹ تھا وہ ختم ہو گیا. تو لیکن جو اس کے بعد یعنی اس وقت یہ والا جو ایگریمنٹ آن ٹیکسٹائل اینڈ کلوتھنگ ہے یہ بھی ختم ہو گیا ہے، اور جنوری 2005 سے یہ والا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ گیٹ رولز کے اندر یہ کام کرتا ہے. یعنی گیٹ کا ایگریمنٹ وہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو گورن کرتا ہے. تو ATC کے اندر اس وقت اور اب گیٹ کے اندر ایک ٹیکسٹائل مانیٹرنگ باڈی ہوتی تھی جو سپروائز کرتی تھی اس ایگریمنٹ کی امپلیمنٹیشن کو. تو اس کے اندر ایک چیئرمین اور 10 ممبر ہوتے تھے جو کہ پرسنل کیپیسٹی میں کام کرتے تھے، اینڈ اٹ واز ڈیلنگ ود ڈسپیوٹس انڈر ایگریمنٹ آن ٹیکسٹائل اینڈ کلوتھنگ. تو اگر وہ والا ڈسپیوٹ انریزالو ریزالو نہ ہو سکتا تو یہ پھر WTO کا جو ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ باڈی ہے یا ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ میکنزم ہے اس کے اندر اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. تو یہ جو ٹیکسٹائل مانیٹرنگ باڈی ہے اس کو بھی ختم کر دیا گیا جنوری 2005 کے بعد. یہ تیسرا ایگریمنٹ ہے گیٹس، جو سروسز کی ٹریڈ کو گورن کرتا ہے، اس کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن بناتا ہے. تو جو سروسز کی ٹریڈ ہے وہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے انٹرنیشنل ٹریڈ میں. تو اگر ہم سروسز کی ٹریڈ کو ریگولیٹ کرتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں. تو فرض کریں ایسے ملک یا ایسی اکانومیز جنہوں نے اپنی ٹیلی کام اور فائنینشیل سروسز کو لبرلائز کیا ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ، ان کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ 1.5% زیادہ ہے ان دی لاسٹ ڈیکیڈ کمپیئرڈ ود ادر نیشنز. تو اگر ہم بات کریں سروسز کی لبرلائزیشن ان ڈیولپنگ کنٹریز، تو اگر یہ ہو جاتی تو $6 ٹریلین کی ایڈیشنل انکم 2005 سے 2015 کے درمیان حاصل کی جا سکتی تھی. تو سروسز کی ٹریڈ کا یہ بینیفٹ ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو جو سروسز ہیں ان کے ایک ٹریڈیشنل ویو کیا تھا کہ جو سروسز ہیں دے آر انٹینجیبل اینڈ ہینس نان ٹریڈیبل. یعنی سروسز تو ان کو آپ دیکھ نہیں سکتے، ان کو چھو نہیں سکتے، تو اس لیے ان کی کوئی ٹریڈ نہیں ہوتی. سروسز جو ہیں وہ صرف گورنمنٹ کی مناپلیز ہیں، لیکن اب ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے پہلے ہوتا تھا، جیسے ٹیلی فون ہے، کمیونیکیشن ہے، ریلویز ہے، ایئر ٹریفک ہے، تو لیکن اب اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے جو اس کے بارے میں یہ بھی خیال تھا کہ جو سروسز ہیں وہ صرف جو بڑے ملک ہیں یا امیر ملک ہیں ان کا پلے فیلڈ ہے. لیکن اب تو آپ دیکھتے ہیں جو فائنینشیل سروسز ہیں، ہیلتھ سروسز ہیں، ایجوکیشنل سروسز ہیں،
یہ ہر ملک کی ضرورت ہے، اور دیئر فور دی سروسز سیکٹر واز انسوٹیڈ فار گیٹ ٹائپ ڈسپلن. تو ان کا یہ پرانا یہ خیال تھا کہ اس کے لیے پھر گیٹ ٹائپ کسی طرح کے ایگریمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ضرورت تھی اور یہ ہونا چاہیے تھا. تو آپ دیکھیں کہ جو گیٹس ہے وہ ڈفرینٹ اسپیکٹس کو کور کرتا ہے، اس کا اسکوپ، اس کی کوریج، اور یہ ڈیفینیشن کے لحاظ سے بھی اس کا بہت زیادہ ویلیڈیٹی ہے، اس کی بہت زیادہ سگنیفیکینس ہے. تو اس ایگریمنٹ میں ہر طرح کے میئرز جو افیکٹ کرتے ہیں سروسز کی ٹریڈ کو ایٹ آل گورنمنٹ لیول، وہ اس کے اندر آتے ہیں. اور یہ والا جو ایگریمنٹ ہے ہر طرح کی سروسز کو ریگولیٹ کرتا ہے، گورن کرتا ہے، ما سوائے جو گورنمنٹل سروسز ہیں اور دوز میئر وچ افیکٹ ایئر ٹریفک رائٹس. تو اس گیٹس کے اندر 4 طرح کے سروسز کے موڈ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. ایک ہے کراس بارڈر سپلائی، دوسرا ہے کنزمپشن ابراڈ، تیسرا ہے کمرشل پریزنس، اور چوتھا ہے پریزنس آف نیچرل پرسنس. تو یہ 4 طرح کے سروسز کی ٹریڈ کے موڈز ہیں جن کے اوپر یہ والا رول، یہ والا ایگریمنٹ وہ اپلائی ہوتا ہے. تو اور یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ سروسز کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے اور جو سروسز سپلائرز ہیں ان کے اوپر بھی اپلیکیبل ہے. تو ہم اگر ڈفرینٹ موڈز آف سروسز ٹریڈ کو دیکھیں تو کراس بارڈر ٹریڈ میں کیا ہے، جیسے ٹیلی ڈائگنوسس فرام کنٹری بی انٹو کنٹری اے، یعنی ایک بندہ ایک ملک میں بیٹھا ہوا ہے اور بی ملک میں پیشنٹ ہے، وہ اس کو آن لائن ٹیلی ڈائگنوسس فون کے اوپر یا اسکائپ کے اوپر وہ اپنے حالات بتا کے اپنی بیماری کو ڈائگنوز کروا کے کوئی اس کی پریسکرپشن لے لے. دوسرا ہے کنزمپشن ابراڈ، کہ جو مریض ہے اے ملک کا وہ بی ملک میں خود چل کے جائے اور وہاں سے سروس لے لے، ٹریٹمنٹ لے لے اس ملک کے کسی ہاسپٹل میں سے. کمرشل پریزنس میں ہے کہ وہ والا جو ہاسپٹل ہے بی ملک میں، وہ اگر دیکھے کہ بہت زیادہ لوگ فلاں ملک سے آ رہے ہیں تو وہ اپنی وہاں پہ ایک برانچ یا سبسیڈری وہاں پہ کھول لیتا ہے. اور پریزنس آف نیچرل پرسن میں کیا ہے کہ جو بی ملک کا ڈاکٹر ہے، فزیشین ہے، وہ خود آ کے اس ملک میں آ کے پریکٹس کرنا شروع کر دے. تو یہ پریزنس آف نیچرل پرسن ہے. ہم یوٹیوب کے اوپر بہت سارے سنگرز کے، ماڈلز کے ہم گانے سنتے ہیں، تو اگر وہ والا ماڈل یا سنگر یا ایکٹر وہ خود بخود چل کے کسی ملک میں آپ کے سامنے آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پریزنس آف نیچرل پرسن. تو یہ بھی ایک سروس ہے. یہ جو میوزیشینز ہیں، یہ ایکٹرز ہیں، سنگرز ہیں، پلیئرز ہیں، یہ سارے سروسز سپلائر، سروس پرووائڈرز ہیں. تو جو چوتھا موڈ ہے، ہم نے بات کی پریزنس آف نیچرل پرسن، تو اس کے اندر کون کون شامل ہے؟ تو اس میں جو کورڈ پارٹس ہیں اور ناٹ کورڈ. تو اگر ہم کورڈ کی بات کریں تو کسی بھی فارن سروس سپلائرز کے جو امپلائیز ہیں وہ اس کے اندر کورڈ ہیں. امپلائیز آف فارن سروس سپلائر ان ہوسٹ کنٹری، مثلا جیسے ڈائیوو ہے، تو ڈائیوو کے جو فارن امپلائیز ہیں یا اس کے امپلائیز ہیں وہ اس کے اندر کورڈ ہوں گے. اسی طرح سے امپلائیز آف فارن سروس سپلائرز ابراڈ ٹو فلفل اے کنٹریکٹ. اسی طرح اگر وہ ابھی انہوں نے کام شروع نہیں کیا، وہ آئے ہیں تاکہ کوئی کنٹریکٹ وغیرہ سائن کر سکیں، تو وہ بھی اس ایگریمنٹ کے اندر وہ کورڈ ہیں. اسی طرح سے نیچرل پرسنز ایز انڈیپینڈنٹ سروس سپلائر فلفلنگ اے کنٹریکٹ. اسی طرح سے نیچرل انڈیویجولی وہ اگر کوئی کنٹریکٹ کرنے آ رہے ہیں تو وہ بھی اس ایگریمنٹ میں وہ شامل ہیں، اور جو بزنس وزٹر ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر وہ کورڈ ہیں. جبکہ جو گڈ سیکٹر کے امپلائیز ہیں وہ اس میں کورڈ نہیں ہیں. وہ سروسز کے لیے نہیں آ رہے، وہ چیزوں کے حوالے سے اپنا کوئی سیٹ اپ لگانے، کوئی فیکٹری لگانے، کوئی گاڑی کا پلانٹ لگانے، تو وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. کوئی ٹیکسٹائل کی، اگر کوئی باہر کا ملک یہاں پہ ٹیکسٹائل کی ایک فیکٹری لگانا چاہتا ہے تو اس کے جو امپلائیز ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. اسی طرح سے امپلائیز آف ہوسٹ کنٹری فرم، جو
فرض کریں پاکستان ہے تو پاکستان کا جو ریلوے ہے، پاکستان ریلوے، وہ سروس سپلائر ہے لیکن وہ ٹریڈ نہیں کرتا، وہ لوکل کنٹری کا ایک سروس سپلائر ہے، تو اس کے جو امپلائیز ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے ایسے امپلائیز جو پاکستانی ہیں وہ باہر کے ملکوں میں ان کا ویزا ہے یا ریزیڈنس پرمٹ ہے، تو وہ اگر ادھر اپنی کمپنی کے انڈر آئیں گے تو وہ بھی اس کے اندر کورڈ نہیں ہوں گے۔ تو جو ڈفرینٹ سروسز ہیں گیٹس میں جو کورڈ ہیں، اس میں بزنس سروس، کمیونیکیشن، کنسٹرکشن، ڈسٹریبیوشن سروس، ایجوکیشن سروس، انوائرمنٹل سروس، ہیلتھ سروس، فائنانشیل سروسز، ٹورزم، ریکریشن، کلچر، سپورٹ، ٹرانسپورٹ سروسز اور ادر سروسز۔ تو اس میں جو سروسز شامل نہیں ہیں وہ ہے گورنمنٹل سروسز۔ یہ گورنمنٹ کی سروسز ہوتی ہیں جو کہ وہ صرف اس لیے پرووائڈ کی جاتی ہیں تاکہ گورنمنٹ کی اتھارٹی کو ایکسرسائز کر دیا جائے، نہ کہ دے آر پرووائڈیڈ آن کمرشل بیسس اور ناٹ ان کمپٹیشن ود ادر سروسز سپلائر۔ مثلا پولیس ہے تو پولیس وہ گورنمنٹ کی اتھارٹی کے لیے وہ لگائی جاتی ہے، نہ کہ وہ کسی کا اس کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ سیکیورٹی، الیکشن، فائر پروٹیکشن، مانیٹری پالیسی، آپریشنز، ٹیکس کسٹم ایڈمنسٹریشن، یونیورسل ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن سسٹم، تو یہ ساری جو سروسز ہیں جو گورنمنٹل سروسز ہیں وہ اس ایگریمنٹ میں کورڈ نہیں ہیں۔ اسی طرح سے جو فائنانشیل سروسز ہیں لوکل، تو وہ بھی اس میں کورڈ نہیں ہے کیونکہ اس میں کمپٹیشن ہونا ضروری ہے۔ اگر کمپٹیشن ہوگا تو پھر وہ کور ہوں گی، ادروائز جو گورنمنٹ کی فائنانشیل سروسز ہیں